کی توفیق عطا فرمائے اور خوب خوب محبتیں ہمارے دلوں میں بھر دے. ہمارا جینا اور مرنا سب امام حسین کے نام پر ہو جائے, اور جب ہم مرے بھی تو دنیا کہے, اللہ کہے کہ دیکھو حسینی آیا, ایک حسینی کی موت ہوئی, اور کل آخرت میں انجام ہو تو کہا جائے اسے چھوڑ دو, یہ تو حسینی ہے, بس اتنا کافی ہے کہ یہ حسینی ہے, چھوڑ دو. انشاءاللہ تعالی کو شکر اللہ وسلم وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المعلم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ صبح کا وقت ہے. کربلا میں ایک طرف چھوٹا سا قافلہ ہے, ایک خیمہ گڑا ہوا ہے, اس خیمے میں کائنات کے سرتاج تاجدار مدینہ کے گھر والے لوگ اہل بیت اطہار ہیں, امام حسین ہیں, ان کے بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, گھر کے لوگ ہیں, گھر کی بیویاں ہیں, عورتیں ہیں, رفقا ہے, کچھ انصار ہے, کچھ غلام ہے, یہ کل ملا کر 82 لوگ اس خیمے میں ہیں اور محنت کی سبیلا. اب دوسری طرف اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے, جو لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے آئے. آج سامنے جو کھڑے ہو کر جنگ کے لیے تیار ہے ان کی مدد کے لیے آئے, انہوں نے ہی بلایا تھا. یہ کوفہ والے تھے, اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے, شیعان حسین کہا کرتے تھے. یہ کوفہ والے لوگ تھے, انہوں نے خطوط لکھ کر بار بار قاصدوں کو بھیج کر بلایا تھا کہ اے امام حسین آئیے اور آنے کے بعد ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم یزید کی مخالفت کریں, مقابلہ کریں, اپنے دین کو بچا سکیں. آپ آئیے, مدد کیجیے, ہماری بیعت کریں. اور جب آ گئے تو غداری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یہ غداری عام ہے, بہت عام بات ہے غداری. غداری ہی نے دین پر حملہ کیا تھا. آج بھی ایسے واقعات چاروں طرف ہو رہے ہیں. ایسی غداری ہوئی کہ جن لوگوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی حملہ کرنا اور مقابلہ کرنا اور جنگ کا اعلان کر دیا. 10ویں تاریخ کی صبح ہے. امام حسین نے بہت کوشش کی کہ صلح ہو جائے, یہ لوگ اپنے گندے ارادے سے بعد آ جائے. اگر یہ بعد آ جائیں گے, میرا قتل نہیں کریں گے تو غلطی کر کے گناہ کر کے یہاں تک تو آ گئے, دین کو بگاڑنے میں تو شامل ہو گئے. کل قیامت کے روز جب انہیں جہنم میں ڈالا جانے والا ہوگا تو میں اللہ سے اور اپنے نانا جان سے کہہ کے انہیں بخشش کرا دوں گا. مگر اگر یہ مجھے ہی قتل کر دیں گے تو پھر انہیں بخشوائے گا کون؟ تو ان پر رحمت کا ارادہ کر کے یہ بچ جائے. بار بار سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو, بابا تم مجھے نہیں جانے دیتے, میں واپس چلا کہیں نہیں, میں پہاڑوں میں چلا جاؤں, دنیا کے کسی حصے میں چلا جاؤں گا, مجھے جانے دو, مگر اس جنگ سے باہر آتا. پھر بھی لوگ باہر ہوتے ہیں, کربلا کے میدان میں آ گئے. اب کربلا کا دن ہے, ادھر خیمہ گڑا ہے, خیمے کے چاروں طرف گڈھا کھود دیا, چاروں طرف چوڑا گڈھا کھود دیا. ایک طرف راستہ رکھا ہے, بقیہ جانب سے گڈھا کھود دیا اور اس میں آگ لگا دی. اس لیے آگ لگا دی گئی. ادھر بڑا لشکر جرار ہے, 22,000 لوگ ہیں. یہ آ کر عورتوں کو تنگ نہ کرے, پریشان نہ کرے, خیموں میں داخل نہ ہو تو خندق لگا کر آگ لگا اور ایک راستے سے نکل کے امام حسین جب توبہ فرمانے لگے, کہنے لگے کہ دیکھو باہر آ جاؤ, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, میں جنت کی جماعتوں کا سردار ہوں. میرے بھائی نے ہمارے نام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے نبی ہے اور میں ان سے ہوں, تم میرے قتل کے لیے آگے ہو, باہر آ جاؤ. ایک شخص تھا اس وقت ملک بن مروہ, وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امام حسین, اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں ہی آگ تیار کر رکھی ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, کل تو جہنم میں آپ کو آگ میں جلنا ہے, اس سے پہلے یہی آگ میں جلنے کی تیاری کر لیا. معاذ اللہ, یہ سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا
کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج میں بے سہارا ہوں، 3 دن سے پانی نہیں ملا تو میں بے سہارا ہوں، کھانا نہیں ملا تو میں بے سہارا ہوں، میں حق پر نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو سن لے نوجوان، آج میں حق ہوں، حق میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا رسول میرے ساتھ ہے۔ آج بھی اگر میری زبان سے کچھ نکل جائے تو وہ یقینی ہو جائے گا۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ یہ سارا 22,000 لشکر زمین دور ہو جائے، زمین میں چلا جائے، تو سب کے سب چلے جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اس نے جو کہا ہے ایسی بات کی ہے، مولا اسے آگ میں مار، اس کو آگ میں ڈال کر مار۔ یہ دکھانا تھا کہ آج بھی دعا کر دوں تو سب تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ یہ دکھانے کے لیے آپ نے ایسا کیا، مولا اس کو آگ میں مار۔ یہ ہونا تھا کہ اس کا گھوڑا بکھرا، اور جیسے ہی وہ گھوڑا بکھرا اس کی زیر سے اور نیچے آئی، اور بن گئی اور زمین میں لٹک گیا، خود زمین پہ آ گیا، گھوڑا اور گھسیٹتا ہوا گیا، اور جانے کے بعد اسی خندق میں کود گیا، اس کو خندق میں ڈال دیا، اسی وقت اسی آگ میں وہ جل کر مر گیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ ایسے کئی واقعات اس 10ویں تاریخ ہوئے جس میں امام حسین نے دعا فرمائی، ادھر قبول ہو گئی، اور دکھایا کہ دیکھو آج بھی میں اللہ کے ساتھ ہوں، حق میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مگر تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے باہر نہیں مانے۔ اب نہیں مانے تو جنگ کا اعلان ہو گیا، آپ کے غلامان میں سے جنگ کے لیے ڈرنے لگے۔ آس پاس کے گاؤں والے بھی آئے تھے کہ جب نواسے نہیں رہیں گے رسول کے تو ہمارے جینے کا کیا مقصد؟ تمہیں لوگ آ گئے تھے جنگ کرنے، جنگ لڑے۔ ایسے میں ایک مقام تھا وہیں پر، بنو کلب، ایک قبیلہ رہتا تھا بنو کلب۔ بنو کلب میں ایک ماں ہے، بیوہ ہے، شوہر نہیں، ان کا جوان بیٹا ہے۔ وہ جوان بیٹے کے گلے لگتی ہے اور گلے لگ کر رونے لگتی ہے، ماں بیٹے کے ساتھ گلے لگ کر رو رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا امی جان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کچھ ایسا گناہ کر دیا؟ نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں، رو کے ہی چلی جا رہی۔ پوچھا کہ آپ بتائیے کیا وجہ ہے، کس نے آپ کو پریشان کیا جس وجہ سے آپ روتی ہیں؟ بہت جب ضد کی تو دیکھی اور سنی اور سمجھ ایسی بھی ماں ہوئی ہے اسلام، ایسی بھی آئے۔ وہ ماں جو بیوہ ہے، پریشان کر رہی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا جوان کیا، اس کی شادی کی، اور بیٹے کی شادی کا صرف 17 دن گزرا ہے، 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے، نوجوان ہے، اور اسی وہی ایک آسرا ہے گھر کا اور خاندان کا۔ اس بیٹے سے کہتی ہے اے بیٹے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، میرے نبی کے نواسے کربلا کے میدان میں دشمنوں کے مرنے میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمن ان کی جان کے ڈرتے ہو گئے ہیں۔ اے میرے بیٹے تو بتا، تیری پرورش میں میں نے کوئی کمی کی ہے؟ تجھ سے محبت کرنے میں نے کوئی کمی کی ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں امی جان، آپ نے کہا کیا بات کی؟ آپ نے تو پوری محنت کی ہے، کوئی کمی نہیں کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ مگر ماں کہتی بیٹا اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کیا ہے، میں بیٹے کیا ایک کام میرے لیے کرے گا؟ بیٹے نے کہا امی جان آپ کو فرمائیے، ابھی آپ کو فرمائیے، آپ کے قدموں میں میری جان ہوگی، آپ تو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ ماں نے کیا فرمایا؟ ماں نے فرمایا ہے بیٹے، میرے نبی کے گھر والے کربلا کے میدان میں لوگوں میں دشمنوں میں گری ہے، اے بیٹے دیکھ کیا تو امام حسین کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دے گا؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے شہادت مانگ رہی ہے، اور وہ شہادت مانگ رہی ہے امام حسین کے قدموں میں جا کے شہید ہوگا۔ بیٹے نے کہا امی جان دل و جان سے میں تیار ہوں، دل و جان سے تیار ہوں، میں ایک دم تیار ہوں، اور کوئی چیز مجھے اس سے نہیں روک سکے گی، اس سے زیادہ بڑی سعادت اور کیا ہونے والی ہے، میں تیار ہوں، مگر امی جان تھوڑا مہلت دے دیجیے، 2-3 منٹ کا وقت دے دیجیے۔ کیا بات ہے امی جان؟ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی سے جا کر یہ بات بتا دوں اور آتا ہوں۔
کہ بیوی کے پاس نہ جانا، وہ ناقص العقل ہے، عورت ہے، ناقص العقل ہے، اگر اس نے جانے سے منع کر دیا اور تو اس کی بات پہ آ گیا تو یہ سعادت سے ہاتھ دھولے گا، یہ سعادت چھوٹ جائے گی، کہا نہیں میں جاؤں، میں جاؤں گا اور اسے بتا دوں گا کہ میں جا رہا ہوں، اور کوئی چیز مجھے آپ کی سعادت سے نہیں روک سکتی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کیا ہے؟ وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھو امام حسین کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو سمجھایا آپ کو؟ تو بیوی نے کہا کہ حضور آپ جا تو رہے ہیں، ابھی تو 17 دن ہماری شادی کے ہوئے ہیں، ابھی تو میں نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، آپ جا تو رہے ہیں جائیے، مگر ایک وعدہ کر کے جائیے، اور وعدہ یہ کیجیے کہ کل جب آپ شہید ہوں گے اور آپ جیسے ہی شہید ہوں گے تو حوریں آپ کا استقبال کریں گی، جب حوروں کے جھرمٹ میں آپ ہوں گے تو مجھے بھول نہیں جائیں گے، اس کا وعدہ کیجیے۔ دیکھیے ایسی بیوی، تمام بیوی ایک آن میں تیار ہے کہ جائیے اور اپنی جان دے دیجیے، شہید ہو جائیے اللہ کی راہ میں۔ آج ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں، اجازت دیتی، مگر یاد رکھیے گا مجھے بھول نہیں جائیے گا۔ آپ نے ایسا کیسے ہوگا، کیسے بھول جائیں گے؟ آپ تینوں گھر سے چلے، کربلا کے میدان میں آئے، امام حسین کے پاس حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی آ کر کہتی ہے، اے امام عالی مقام، میں نے اپنے شوہر کو آپ کو دے دیا، مگر امام عالی مقام دنیا میں میرا کوئی نہیں، کوئی بھی میرا دنیا میں نہیں، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن، ایک ہی آسرا میرا شوہر تھا، اور میں اسے آپ کے راہ میں شہید کرنے کے لیے شہید ہونے کے لیے بھیج رہی ہوں، شہادت دینے کے لیے بھیج رہی ہوں، ایک وعدہ مجھ سے کر لیجیے۔ مطلب بولو کیا چاہیے؟ کہا کہ کل جب جنت میں یہ رہیں گے آپ کے ساتھ تو اس وقت مجھے بھی جنت میں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کہا کہ چلو ایسا ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ امام علی مقام اپنے گھر والوں سے کہہ دیجیے کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے بعد میں آپ کی بندیوں، آپ کے گھر والے لوگوں کی، اہل بیت کی، خواتین کی باندی بن کر، ان کی غلام بن کر رہنا چاہتی ہوں، ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزارتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں نکلتے ہیں، لاشوں کے لاشیں بچھا دیتے ہیں، گردنوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں، مگر چاروں طرف سے یہ وار ہوتا ہے، برچھی کا وار ہوتا ہے، تلواریں برستی ہے، جسم چکنا چور ہوتا ہے، گردن سر سے، گردن دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے، گردن مبارک زمین پر آتا ہے، امام حسین جاتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو اٹھا کر لاتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں، ماں روتی لگتی آتی ہے، آ کر امام اپنے بیٹے کے رخسار پر، چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر مس کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ بتائیے ایسی کیسی ماں ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے اور کہہ رہی ہے کہ اچھا ہوا، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کیا۔ بیوی آئی، بیوی نے سب کے پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا کہ اے وہب آپ تو چلے گئے، آپ تو حوروں کے جھرمٹ میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اور اس کے بعد وہ بوسہ دیتی ہے، دیتے ہی زمین پر گر جاتی ہے، جان بحق ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ دونوں جان اللہ کی راہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، دونوں اس طرح کے واقعات ہوئے۔ پھر ایسا ہوا کربلا کے میدان میں جس شخص نے آپ کو لایا تھا گھیر کر، یہ تو کوفہ جا رہے تھے، کوفہ والوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے بلایا تھا کہ مدد کیجیے، آگے آپ نے اجازت دی، میدان جنگ میں اترے، ایک زبردست جنگ ہوئی اور اس کے بعد آپ بھی شہید کر دیے۔ اس طرح سارے لوگ شہید کر دیے، سارے لوگ۔ اب صرف بچے ہیں 4 مرد، اہل بیت کے قافلہ میں صرف 4 مرد، 3 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور ایک آپ خود۔
حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شہزادے، حضرت سیدنا امام علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہزادے، اور تیسرے حضرت سیدنا امام علی اصغر شیر خوار دودھ پیتے بچے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ، یہ تین مرد بچے ہیں۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت، تھوڑی سی گرمی ہے، تھوڑی سی معمولی سی گرمی ہے، پسینے سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے، بیٹھ کر بات سننے میں اپنا جی نہیں لگ رہا ہے، سب اپنا اپنا بدن پوچھ رہے ہیں، سب کا یہ حال ہے۔ ذرا کربلا کے میدان کا اندازہ کرو تو کیسا کربلا ہوگا؟ گرمی کی تمازت ہے، دن کا وقت ہے، زمین پر سورج آیا ہوا ہے، گرم ریت ہے، اور اس پر لوہے کے لباس پہنے ہوئے ہیں، لوہا جو تمتمایا ہوا ہے، جسم پر پہنا ہوا ہے نا، سب کچھ وہی ہے۔ پیٹھ پر سفر ہے، سفر پیٹھ پر کیا ہے؟ اور وہ سفر جو ہے نا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر ہوئی ہے سفر۔ یہ سفر میدان کربلا سے آیا ہے نا، یہ سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے جو امام علی اکبر نے باندھا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹھ پہ رکھا تھا حفاظت کے لیے، وہ سفر ہے۔ تو آنے میں میدان میں اترتے ہیں، آپ جیسے ہی جاتے ہیں دشمنوں کے میدانہ کو صاف کر دیتے ہیں، ادھر آتے ہیں میسرہ کو صاف کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، ادھر قلب میں گھستے ایک اکیلا بندہ، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، کوئی تیار نہیں آتا ہے کہ علاحدہ آ کر جنگ کرے۔ آپ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے تو آئے اور مجھ سے لڑے۔ ادھر کی ابن سعد کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تو رسول اللہ سے بہت مشابہ ہے۔ فرمایا گیا کہ امام حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے، کہا کوئی جاؤ اس سے مقابلہ کرو، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ بہت آواز دینے کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے گھوڑے کو ٹیک لگائی، میدان میں لشکروں میں گھسے، میمنہ کو صاف کر دیا، میسرہ کو صاف کر دیا، قلب میں گھس گئے، پورے لشکر میں فتح مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے، بہت دور تک دوڑایا۔ اتنے میں آپ کو پیاس لگے گی نا، کیسا منظر تھا، پیاس لگی، واپس آئے ابو جان کے پاس، کہا ابو جان العطش، پیاس لگی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا اور اپنی انگشت مبارک سے سواری سر کو پوچھا، تب جو بیٹا پھر وہ نیچے میدان کارزار میں گئے۔ ادھر ایک جنگجو کو ان کے ساتھ نے سمجھایا کہ تو کیسا ہے بتا، ایک شخص آتا ہے اور اتنے لوگوں کو سینکڑوں کو مار کے چلا جاتا ہے، اور تم سب اپنے آپ کو ہنرمند اور جنگ باز کہتے ہو، کیا کرتے ہو طالب؟ اگر تم چلے جاؤ گے اور سنو، اگر تم مقابلہ کرو گے تو میں ابن زیاد سے کہہ کر تمہیں بصرہ کی حکومت دلوا دوں گا، بصرہ کا والی بنوا دوں گا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہوتا ہے تو دلوائے گا نہیں، کہا میں دلوا دوں گا، تم جاؤ۔ طارق آتا ہے، طارق جیسے ہی میدان میں آتا ہے اس نے اپنی بچی ماری، امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے بچی ماری، آپ بچی سے بچے اور دوسری طرف سے نیزہ اٹھایا، بچی اٹھائی اور اس کو سینے میں مارا، ہار پاؤ۔ طارق وہیں پر گرا، طارق کے گرنے کے بعد اس کے بیٹے آئے، ایک بٹھایا اس کو گزار دیا، دوسرا بٹھایا اس کو بھی گزار دیا۔ اس سب کو گزارنے کے بعد پھر واپس امام حسین کے پاس آئے، کہا پجان آیا بتاؤ، الچ بہت پیاس لگی ہے۔ تم نے کہا بیٹا ایسا کرو، اب وقت آ گیا، جامع کوثر پینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ پیاس کیا ہے؟ یہ پیاس ہماری بجھے گی، جامع کوثر پینے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر دیکھ لو سینکڑوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، مگر اب لوگوں نے دیکھا کہ ان سے مقابلہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں لوگوں کو ایک سے مقابلے کے لیے ایک بار دوڑا دیا جاتا ہے، سارے آ کر گھیر لیتے ہیں، تلواریں اور نیزے مارے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے زمین پر سرفراز ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان مجھے لے لیجئے، اے ابا جان مجھے لے لیجئے۔ امام حسین آتے ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، لے کر اپنے پاس آتے ہیں، گود مبارک پہ سر مبارک کو رکھتے ہیں۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئی دیکھا کہ سامنے سر ابو جان کا
فرماتے ہیں ابو جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے سارے دروازے کھل گئے ہیں، سارے دروازے کھل گئے ہیں اور ہورے جب میں کوثر اور شربتیں لے کر میرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بشارت ہو حضرت علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شہزادے تھے، 22 سال عمر مبارک ہے، آپ بیمار تھے۔ جب یہ بھی شہید ہو گئے تو آپ آئے اور آپ نے کہا ابو جان مجھے تلوار دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں شہید ہونے کے لیے۔ ہمت بتا دیجیے، یہ کیسی ہمت ہے ان لوگوں کی، یہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ دنیا نے تاریخ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ بیماری کے عالم میں بھی اپنی نظروں کے سامنے کتنا ہوئی قیمتوں کی شہادت کو دیکھ لی ہے، پھر بھی تیار ہے کہ ابو جان آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں۔ سب کے بعد ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، یہ گھر والے لوگوں کو دیکھے گا کون؟ انہیں مدینہ پہنچائے گا کون؟ اور پھر اے بیٹے تمہیں تو بڑا کام کرنا ہے، ایسا بڑا کام کرنا ہے جو تاریخ یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی۔ میری نسل، میرے نانا جان کی نسل تمہیں سے چلنے والی ہے۔ اے بیٹے تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم یہی رہو اور تمہیں سے ایک ایسی نسل بنے گی جس کو قیامت تک نہیں مٹایا جا سکے گا۔ ایسی نسل آئے گی، سادات کی نسل آئے گی جو قیامت تک دنیا چاہے جتنی بھی کوششیں کر لے نہیں مٹا سکے۔ یہ سادات تمہاری نسل سے ہو گئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لوگوں نے اور سے کہا کہ دیکھیے 6 مہینے کا بچہ پریشان حال ہے، پیاس سے پریشان ہے، ماں کے دودھ بھی نہیں ہے، کیا پلایا جائے، کیا کیا جائے؟ آپ ان دشمنوں سے جا کر کہیے کہ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، اس کو مار کے تم کیا حاصل کر لو گے؟ اس کو تو ایک بوند پانی پلا دو، اس کی تو پیاس بجھا لو، کتنا بھی سخت دل ہوگا وہ ترس آ جائے گی اس کو، آپ ایک بار لے جا کر اس کو پانی پلوا دیجیے۔ امام حسین لوگوں کی باتوں میں اٹھائے اپنے بیٹے سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے پاس لائے اور کہا کہ اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، شیر ہار ہے، دودھ بھی میسر نہیں ہے، پانی بھی بند ہے، زبانیں بار بار منہ سے نکال رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تھوڑا پانی کو قدرے پانی کی۔ ایسے سخت لوگ تھے کہ کسی نے ایک تیر مارا اور تیر امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھاتی میں گھس کر امام علی کو کام کے سر مبارک میں کیا ہاتھ پہ بازو مبارک میں آ گیا۔ امام علی کو کام نے اس تیر کو اپنے بازو سے نکالا۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیا۔ اس کے بعد لوٹ کر آئے تو بالکل سکون کے عالم میں ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ میرے ننھے کو پانی مل گیا ہے اور وہ سکون میں آ گیا ہے، پانی پی لیا ہے، پیاس بجھ گئی ہے، سکون میں آ گیا ہے۔ لے کر آئے، جیسے ہی لے کر آئے ابو جان نے امام حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کہ ہاں اس کی پیاس بجھ گئی ہے، اس کو جہاں میں کوثر کا پانی پلایا جا رہا ہے، یہ بھی اپنے نانا جان سے جا کر مل گیا۔ سب کے سب شہید ہو۔ اب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، لوگوں میں تہلکہ مچاتا ہے، جانے گاجر مولی کی طرح جا رہی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اگر اکیلے ہی لڑ جائے تو 22,000 کا لشکر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ان کو نہیں مارا جا سکتا۔ ہوا یہ کہ لوگوں کو تیر بچھائے، پورا جسم خون آلود ہے، سر سے پیر تک خون ہے۔ اب دیکھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اتنے میں وقت ہو گیا نماز کا۔ آپ نماز کے لیے صف میں آئے، موقع بالکل سمجھا، نماز کی حالت میں ہی شیور نے آپ کی گردن پر تلوار مار دیا، آپ شہید ہو گئے، سر پھڑ سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے بزرگوں، اے پیاری پیاری موت بھائیوں، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہاں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں اسلام کے یہ سارے لوگ اس وجہ سے شہید ہوئے تھے کہ اسلام کو بچایا جائے۔ آج اسلام بچ کر ہمارے درمیان آ گیا اور امام حسین نے مسلمانوں کے درمیان یزیدیوں کی پہچان کرا، یزیدیوں کی پہچان کرا دی۔ اس لیے آج بھی پہچانیے کون یزیدی ہے، ہمارے ہی درمیان میں ہے، اور کون حسینی ہے۔
حسینیوں میں رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسینی بنا کر زندہ رکھے. موت دے تو حسینی بنا کر موت دے. اور قیامت میں بھی ہمارا حشر حسینیوں میں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.